ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اور نہ تہینو سست پڑو، ولا تہینو اور نہ سست پڑو، فی ابتغاء القوم فی میں ابتغاء تعاقب القوم دشمن قوم، ولا تہینوا فی ابتغاء القوم اور دشمن قوم کے تعاقب میں سست نہ پڑو، مخالف جماعت، مخالف فوج، مخالف قوم کے تعاقب میں، ان کا پیچھا کرنے میں سست نہ پڑو۔ ان اگر تکونو ہو تم، تعلمون تکلیف کی حالت میں، ان تکونو تعلمون اگر تم تکلیف کی حالت میں ہو، فإنہم تو بے شک وہ بھی تو یعلمون تکلیف کی حالت میں ہیں، کما جیسا کہ تعلمون تم تکلیف کی حالت میں ہو۔ اگر تم تکلیف اٹھائے ہوئے ہو نا، تو جس طرح تم تکلیف اٹھائے ہوئے ہو اس طرح وہ بھی تکلیف اٹھائے ہوئے ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے وَتَرْجُونَ اور تم اجر و ثواب کی امید رکھتے ہو، من اللہ اللہ کی طرف سے، وَتَرْجُونَ اور تم اجر و ثواب کی امید رکھتے ہو، من اللہ اللہ کی طرف سے، ما جو لا یرجون وہ امید نہیں رکھتے، اور تمہیں اللہ کی ذات سے اس اجر و ثواب کی امید ہے جس کی انہیں امید نہیں ہے۔ وکانا اور ہیں اللہ اللہ تعالی علیمن جاننے والے، حکیمہ حکمت والے۔ ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ ایسے وقت میں کہ جب دشمن میدان سے جا رہا ہو تو یقیناً فوج تھوڑی سی سست پڑ چکی ہوتی ہے، لڑ لڑ کر، کچھ زخمی بھی ہیں، تھکے ہوئے بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے میں اگر دشمن کا تعاقب کرنا پڑے تو سستی نہ دکھاؤ، سستی نہ دکھاؤ۔ بے شک تم تھکے ہوئے ہو، تم تکلیف کی حالت میں ہو، تو جتنی تکلیف کی حالت میں تم ہو دشمن بھی تو ہے، لیکن ایک اضافی چیز جو تمہیں حاصل ہے وہ کیا ہے؟ تمہیں ثواب کی امید تو ہے، اور ان کو تو ثواب کی امید بھی نہیں ہے۔ ایک مسلمان اور ایک کافر کا معاملہ یہاں پر بڑا مختلف ہو جاتا ہے۔ مسلمان کوئی بھی اپنا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اس پر اجر و ثواب ملتا ہے، کافر کو نہیں ملتا۔ ایک مسلمان اپنے بچے کو اسکول، مدرسے، کالج، یونیورسٹی چھوڑنے جاتا ہے، اس کو اس پر ثواب ملتا ہے کہ وہ اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ ایک کافر یہی کام کرتا ہے، اسے کوئی ثواب نہیں ملتا، کافر کو کوئی ثواب نہیں ملتا اس پر۔ ایک مسلمان جاب پہ جاتا ہے، ملازمت کرتا ہے، اس کو جانے کا ثواب ملتا ہے، کافر کو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ ثواب کیوں ملتا ہے اس کو؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر لازم کیا ہے کہ بھائی رزق حلال کماؤ، کوشش کرو۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں رزق حلال کمانے کے لیے کوشش کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو ثواب ہے اس کے لیے۔ لیکن کافر اللہ کی ذات پر امید نہ رکھنے کی وجہ سے ایسے ہر ثواب سے محروم ہے۔ ایسی تمام مثالیں آپ لے لیجئے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، میاں بیوی کے باہمی معاملات، تعلقات، فرمایا ثواب ہے اس پر ثواب ہے۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، آیاتی احدنا شہوتہ ولہ فیہا اجر، ایک شخص اپنی ضرورت خواہش پوری کرتا ہے تو یا اللہ کے نبی اس پر ثواب ملے گا؟
تو آپ نے فرمایا اگر یہی خواہش غلط جگہ پر ہوتی تو گناہ ہوتا یا نہ ہوتا؟ کہا ہوتا. صحیح جگہ پر ہے تو پھر ثواب بھی ملے گا. لیکن یہ مسلمان کے لیے، کافر کے لیے نہیں ہے. یہ کافر کے لیے نہیں ہے. ایک مسلمان سبزی لینے جاتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے، اس کو اس پر ثواب ملتا ہے. کیوں ثواب ملتا ہے؟ اس لیے کہ کھانا اللہ کا حکم ہے، پینا اللہ کا حکم ہے. اگر جائز طریقے پر اپنی جسمانی ضرورت پوری کرنے کے لیے کھانا کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ وہ کھاتا کسی غیر شرعی طریقے سے نہ کھاتا ہو. جیسے بندہ ایسے چلتے پھرتے کھا رہا ہے جانوروں کی طرح، ایسا نہ ہو. اللہ کا نام لے کر وہ کھا رہا ہے، ثواب ملتا ہے اس پر. یہی عمل کافر کرتا ہے، کوئی ثواب نہیں ہے. اس لیے کوئی بھی عمل نیکی تب بنے گا جب اس کے پیچھے ایمان ہو. ایمان نہ ہو کوئی عمل نیکی نہیں بنتا. ایمان نہ ہو کوئی عمل نیکی نہیں بنتا. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تمہیں اللہ کی ذات سے اس اجر و ثواب کی امید ہے جس کی امید کافر کو نہیں ہے. تو بے شک تم اس وقت میدان میں آ رہے ہو، جا رہے ہو، اور دشمن بھی آ رہا ہے، جا رہا ہے. فرق کیا ہے؟ تمہیں تمہارے اس آنے جانے پر اجر و ثواب ہے، اور کافر کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ کی ذات سے وہ امید رکھتے ہو جو یہ کافر امید نہیں رکھتے اجر و ثواب کی. وَكَانَ اللَّهُ، اور ہیں اللہ تعالی، علیماً جاننے والے، حکیمہ حکمت والے. اسی لیے جب ہم ملازمت پہ جائیں، کاروبار پہ جائیں، کام کاج پہ جائیں، تو یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے ہم کسی برائی پہ نہیں جا رہے، ہم کسی گناہ پہ نہیں جا رہے، ہم اپنے رزق کے اڈے پہ جا رہے ہیں. ہم اپنے رزق کے، اور اس کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اب جب ہم یہ سوچ رکھیں گے تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس کام کے اندر پوری دیانتداری بھی نصیب فرمائے، کہ ہم پوری دیانتداری کے ساتھ پھر اپنا کام کریں. تو اس پر پھر الگ سے ثواب. ہاں دیانتداری کے ساتھ نہیں کریں گے تو پھر مجرم ہیں، پھر گناہ ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں تو ٹھیک ہے جو مرضی کرتے پھر ہمیں ثواب ہی ثواب ہے. نہیں، پھر گناہ بھی ہے، پھر پکڑ بھی ہے، پھر وہ روزی حرام بھی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ حقوق العباد کا معاملہ آ جائے تو پھر تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ پھر اس کی تلافی کی اور بخشش کی صورت کیا بنے گی. لیکن اگر وہ پوری اپنی محنت سے، کوشش سے اپنی پوری ذمہ داری پوری کر رہا ہے تو پھر اس کا یہ عمل سارے کا سارا نیکی اور عبادت ہے، اور اس پر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ہے. اس میں میں واقعہ سناتا چلوں. مولانا اجمل خان صاحب کا نام حضرات نے سنا ہوگا، بہت بڑا نام ہے اس ہمارے شہر لاہور کا. مولانا اجمل خان صاحب وفات پا گئے، کافی عرصہ ہوا. بہت ہی نیک، متقی، پرہیزگار انسان تھے. تو یہاں ایک فیملی رہتی ہے، آپ میں سے بہت سے حضرات جانتے ہیں، ان کو خیر نام لینا مناسب نہیں کسی وجہ سے، لیکن آپ میں سے اکثر لوگ اس پوری فیملی کو جانتے ہیں. اس فیملی کا مولانا اجمل خان صاحب کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق تھا. اس فیملی کے ایک فرد نے، جو کہ پروفیسر تھا اور کالج یا یونیورسٹی میں آئی تھنک پڑھاتا تھا، وہ یونیورسٹی میں وہ پڑھاتا تھا. اس دوران اس نے قرآن کریم حفظ کیا، ساتھ ساتھ قرآن کریم حفظ کیا. حفظ مکمل ہوا تو مولانا اجمل خان صاحب کے پاس گئے کہ حضرت میرا قرآن کریم حفظ مکمل ہوا ہے، تو میں نے چھوٹی سی تقریب رکھی ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں تشریف لائیں اور کچھ تھوڑا سا بیان فرما دیں. اچھا، اب دیکھیں ہم لوگ عام طور پر بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، جاب کے ساتھ ساتھ اتنا بڑا کام، اتنا بڑا کارنامہ، ہم عموماً یہ ایسی بات سوچتے ہیں، کرتے ہیں، ہوتا بھی ایسا ہے. لیکن وہ بڑے لوگ تھے، وہ کہنے لگے تم تو جاب کرتے ہو، پڑھاتے ہو؟ کہا جی حضرت بالکل. تو یہ جو حفظ قرآن تم نے حفظ کیا ہے، اپنے اس ٹائم میں کیا ہے جو تمہاری ملازمت کا ٹائم ہے؟ اس ٹائم میں کیا ہے؟ تو کہنے لگا جی نہیں، میں اپنا وہاں کام پورا کرتا تھا، جب میں وہاں سے فارغ ہو کے آتا تھا تو پھر اس کے بعد جو میرا اپنا اس کے بعد ٹائم ہے اس میں بیٹھ کر میں پڑھتا تھا اور میں نے حفظ کیا. وہ کہنے لگے میں یقین نہیں کرتا، پہلے میں جا کر اس کی تحقیق کروں گا.
اگر تم نے جو تمہاری ملازمت کا ٹائم ہے، اگر اس ٹائم میں تم نے وہ کام چھوڑ کر قرآن حفظ کیا تو تم نے گناہ کیا ہے. نہ میں نہیں آؤں گا بالکل. بڑوں کی سوچ. اب دیکھیں یہ نہیں ہے کہ اس دوران میں کہیں پکنک پہ نکل جاتا تھا یا اس دوران میں کہیں اور ساتھ میں نے کام شروع کیا ہوا تھا. نہیں، نے کہا اگر جو تمہاری ملازمت کا ٹائم تھا، جو تمہارے پڑھانے کا ٹائم تھا، بجائے پڑھانے کے پڑھائی چھوڑ کر اگر تم قرآن حفظ کرتے رہے تو تمہارا قرآن میں اس پہ نہیں آؤں گا تمہارے پروگرام پہ. وہ کہنے لگا جی آپ تسلی کر لیں. جب ان کی تسلی ہو گئی پھر وہ آئے. تو ایک مسلمان کو اپنے معاملات میں دیانتدار ہونا چاہیے. ہاں پھر جب وہ دیانتدار ہے تو پھر اس کا کاروبار، پھر اس کی ملازمت، پھر اس کا کام کاج سب اس کے لیے نیکی ہے، اس کے لیے عبادت ہے. اور کافر اگر وہ دیانتدار بھی ہے تو کم از کم اس کو دنیا میں اس کا صلہ اور بدلہ ضرور ملے گا. دیکھیں آج دنیا میں کفار کو اپنی دیانتداری کا صلہ مل رہا ہے. وہ اپنے معاملات میں، اپنے کام کاج میں دیانتدار ہیں، ان کو اس کا صلہ مل رہا ہے. وہ دنیا کی حد تک دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں. غلبہ ملا ہوا ان کو، اقتدار ملا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیانتدار ہیں. تو اللہ تعالیٰ کسی دیانتدار کی دیانتداری کو ضائع نہیں کرتے. تو دنیا میں ان کو بدلہ ملا، دنیا میں ان کو صلہ ملا. ہم مسلمان کہلانے کے باوجود، سارے وسائل ہونے کے باوجود اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود ہم ان کے ماتحت ہیں. ہمارے فیصلے وہ کرتے ہیں، ہمارے فیصلے وہ کرتے ہیں. ہماری نبض پہ ہاتھ ان کا ہے اور ہماری شارک پہ ہاتھ ان کا ہے. اور ہماری حکومتوں کے فیصلے اور ہماری قوموں کے فیصلے وہ لوگ کرتے ہیں. یہ امت مسلمہ کی میں بات کر رہا ہوں. تو ان کو ان کی دیانتداری کا اللہ نے صلہ دے دیا. لیکن یاد رکھیے گا ایمان نہ ہونے کی بنیاد پر آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں، کیونکہ آخرت کی نیکی اور صلہ اس کی بنیاد ایمان ہے. پھر آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. ہاں دنیا میں اللہ نے ان کو بدلہ دے دیا، صلہ دے دیا. حکومت کر رہے ہیں دنیا پر، وہ فیصلے کر رہے ہیں دنیا کے، وہ دنیا کو چلا رہے ہیں وہ. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے. یہ نہیں کہ ان میں اتنی کوالٹی تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی دیانتداری کا اور ان کی محنت کا. اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنے کام دیانتداری کے ساتھ کرتے ہیں اور محنت کے ساتھ کرتے ہیں اور وہ امانتداری کا معاملہ کرتے ہیں، سچائی کا معاملہ کرتے ہیں. تو اللہ نے ان کو دنیا میں دے دیا. لیکن اگر مسلمان دیانتداری کرے گا تو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. تم اللہ کی طرف سے ان کاموں کی امید بھی رکھتے ہو جن کی یہ کافر نہیں رکھتے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں. اِنَّا بے شک ہم نے انزلنا نازل کی الیکا آپ کی طرف. اِنَّا بے شک ہم نے انزلنا نازل کی الیکا آپ کی طرف الکتاب کتاب بالحق برحق. یہ کتاب برحق ہم نے آپ کی طرف نازل کی. لتحکما تاکہ آپ فیصلے کریں بین الناس لوگوں کے درمیان. لتحکما تاکہ آپ فیصلے کریں بین الناس لوگوں کے درمیان بما اس بنا پر جو اراکا آپ کو سجھا دیا ہے اللہ نے. بما اراک اللہ نے جو آپ کو سجھا دیا ہے اس کی روشنی میں. تاکہ جو اللہ نے آپ کو دکھا دیا ہے، تاکہ اللہ نے جو آپ کو بتا دیا ہے، تاکہ اللہ نے جو آپ کو سجھا دیا ہے اس کی روشنی میں آپ فیصلے کریں. ولا تکن اور نہ بنیے آپ للخائنین بددیانت لوگوں کے، اور نہ بنیے آپ بددیانت لوگوں کے خصیمہ طرفدار. آپ بددیانت لوگوں کے طرفدار نہ بنیے. اب یہاں سے ایک واقعہ ہے شروع ہو رہا ہے تو لیکن الفاظ عام ہیں، جو الفاظ ہیں وہ عام ہیں. یہ آیت سب کے لیے قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہدایت. لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا، اس بنا پر یہ آیات نازل ہوئی. وہ واقعہ کیا تھا؟ ایک شخص نے چوری کی.
تھا تھوڑا سا ہوشیار. اس نے یہ کیا کہ چوری کر کے نا کچھ اناج اور کچھ ہتھیار اور کچھ اور اس قسم کی چیزیں وہ چوری کر کے نا جب اس نے اٹھایا نا اناج اٹھایا تو ہلکا سا سوراخ کر دیا بوری میں. اب اناج جو ہے وہ آہستہ آہستہ گر رہا ہے تھوڑا 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 تھوڑا. ایک یہودی کے گھر کے پاس پہنچا تو اس نے بوری کا منہ بند کر دیا. بوری کا منہ بند کر دیا اور اس کے بعد وہ سارا سامان اپنے گھر لے گیا. اچھا, گھر لے جا کر سامان اپنے گھر رکھ دیا اور جو اسلحہ وغیرہ تھا وہ لا کر اس یہودی کے پاس رکھوا دیا کہ یہ رکھنا, میں تم سے لے لوں گا. اب جس کے گھر چوری ہوئی وہ اٹھا, اس نے دیکھا میرا سامان اناج سب چوری ہوا ہے, اور جب تھوڑی سی کھوج لگائی تو وہ نشانات جاتے 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 ایک یہودی کے گھر کے پاس پہنچے. یہودی کے گھر کے پاس پہنچے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میری چوری ہوئی ہے اور بظاہر نشانات اس کے گھر تک جا رہے ہیں. تفتیش ہوئی, جب تھوڑی سی تلاشی لی تو اس کے گھر سے وہ اسلحہ بھی برآمد ہو گیا. وہ شخص اس یہودی کے پاس چھوڑ گیا تھا, اسلحہ بھی برآمد ہو گیا. اب تو کنفرم ہو گیا کہ بھئی یہی بندہ چور ہے, کہ اس نے اناج بھی چوری کیا ہے سارا اور اسلحہ بھی یہاں سے برآمد ہو گیا. وہ کہنے لگا جناب فلاں بندہ مجھے تو وہ رکھ کر دیکھے گیا ہے. وہ بندہ منکر ہو گیا, کہتا مجھے تو پتہ ہی نہیں, میں تو جانتا ہی نہیں ہوں, اس نے چوری کی ہوگی, اس کا معاملہ ہے, خامخواہ میرا الزام لگا رہا, میرا نام لگا رہا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی رجحان اس طرف تھا بظاہر دیکھنے سے کہ یہ جس کے گھر یہودی کے گھر سے یہ برآمد ہوا ہے تو یہ چور ہے. اب وہ منکر تھا تو حضور نے پوچھا تمہارے پاس کوئی ثبوت کہ اس نے یہ تمہارے پاس رکھوایا؟ اس نے کہا جی ثبوت تو میرے پاس کوئی بھی نہیں, گواہ کوئی بھی نہیں ہے. یہ آ کے اس نے کہا جی یہ رکھوا دیجئے. تو اس پر شک پختہ ہونے لگا کہ چور یہ یہودی ہے. اور وہ جو شخص تھا اس کے قبیلے کے لوگ بھی اس کی حمایت میں بڑھ چڑھ کر بولنے لگے جی ہمارے بندے پر الزام لگایا جا رہا ہے, اسے جھوٹا قرار دیا جا رہا ہے, ہمارے قبیلے کی ناک کاٹی جا رہی ہے. تو ابھی بات اسی درمیان میں تھی, وہ انکار کر رہا ہے اور جو دوسرا شخص ہے وہ اس پر الزام لگائی جا رہا ہے. اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی. اصل میں وہ واقعہ تو ویسے ہی ہوتا ہے, اصل جو ہدایت ہوتی قیامت تک کے لیے ہوتی ہے, وہ واقعہ اصل چیز نہیں ہوتی. وہ تو چلے ایک واقعہ پیش آئے اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات نازل فرمائی. اب ہدایات جو نازل فرمائی نا ان میں سے سب سے بنیادی ہدایت یہ تھی کہ کوئی بھی ایسا معاملہ تم لوگوں کو پیش آئے اس کا فیصلہ اللہ کے احکام کی روشنی میں کرنا ہے, اور اللہ کے احکام تمہیں مل جائیں گے, اللہ تعالیٰ کے احکام تمہیں مل جائیں گے. ایک تو اس میں خاص طور پر ہمیں جو ہدایت وہ یہاں پر وہ دی گئی, اور دوسری ہدایت یہ دی گئی کہ کبھی کسی غلط شخص کے طرفدار نہ بنے, بددیانت کے طرفدار نہ بنے. آپ کوئی بددیانتی کرنے والا ہے اس کے حمایتی اور اس کے مددگار اور اس کا ساتھ دینے والے نہ بنے آپ. انا انزلنا, بے شک ہم نے نازل کی, الیکا, آپ کی طرف, الکتابہ, کتاب, انا انزلنا الیک الکتاب, بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل فرمائی, بالحق, برحق, یہ کتاب برحق ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی. لتحکما, تاکہ آپ فیصلہ کریں, بین الناس, لوگوں کے درمیان, بما اراک اللہ, اللہ نے جو آپ کو جو چیزیں بتا دی ہیں, جو چیزیں سجھا دی ہیں, اس کی روشنی میں آپ فیصلہ کیجئے. ولا تکن, اور آپ نہ بنیے, للخائنین, بددیانتی کرنے والوں کے, خصیما, طرفدار, اور آپ بددیانتی کرنے والوں کے طرفدار نہ بنیے. اور ایک اور بات بہت اہم ہے جو وہ یہ کہ جب کوئی شخص نیک نیتی کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو غیبی طور پر اللہ کی طرف سے اس کی مدد کر دی جاتی ہے, غیبی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس آیت کی روشنی میں میں نے ایک مضمون پڑھا تھا کافی طویل. وہ بہت سارے جو جج حضرات تھے وہ ان کے کچھ مشاہدات تھے. وہ کہتے تھے کہ اچھے جج بھی دنیا میں ہیں, نیک نیتی کے ساتھ فیصلہ کرنے والے, اللہ سے ڈرنے والے. وہ کہتے تھے ہمیں جب کہیں پر ہم الجھ جاتے تھے نا, ہمارے سامنے کوئی کیس آتا تھا اور کوئی سر پیر نہیں مل رہا ہوتا تھا تو ہم اللہ سے مدد مانگتے تھے, اور جب ہم اللہ سے مدد مانگتے تھے یا اللہ ہماری مدد فرمائیے,
تو ہمارے سامنے راستہ کھل جاتا تھا. بما اراک اللہ، یہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک نہیں تھا، وہاں تو خیر وحی آتی تھی نا، وہاں تو وحی آتی تھی، لیکن دنیا میں جب بھی کوئی اللہ کے حکام کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ کی طرف سے اس کی رہنمائی کر دی جائے گی، اس کو راستہ دکھا دیا جائے گا. اسی لیے آپ اگر پرانے واقعات پڑھیں نا، جو عجیب و غریب قاضی حضرات گزرے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی عجیب و غریب انداز میں مدد ہوتی تھی. ان کو فیصلہ قریب قریب بتا دیا جاتا تھا یا دکھا دیا جاتا تھا. وَلَا تَكُنْ، اور نہ بنیے، لِلْخَائِنِينَ، بددیانت لوگوں کے خصیمہ طرفدار. وَاسْتَغْفِرْ، اور آپ اللہ سے بخشش، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اللہ سے بخشش طلب کیجئے. ان اللہ، بے شک کہ اللہ تعالی، کانا، ہیں، غفوراً، بخشنے والے، رحیمہ، رحم فرمانے والے. واستغفر اللہ، اور آپ اللہ سے بخشش طلب کیجئے. ان اللہ کان غفور الرحیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں. ولا تجادل، اور آپ نہ طرفداری کرو. اور یہ اب جو اگلی آیت نا، یہ والی، یہ عام لوگوں کے لیے. ولا تجادل، اور نہ طرفداری کرو، عن الذین، ان لوگوں کی، یختانون، جو بددیانتی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، انفسہم، ان کے نفس، جن کے نفس بددیانتی کرتے ہیں، یعنی جو لوگ بددیانتی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، ان کی طرفداری نہ کرو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب، نہیں پسند فرماتے، من کانا، جو ہو، خوانن، بددیانت، اسیما، گناہگار. جو بددیانت گناہگار ہو، اللہ اسے قطعاً پسند نہیں فرماتے. جب اللہ پسند نہیں فرماتے تو تم بھی ان کی طرفداریاں نہ کرو. یستخفون، یہ چھپاتے ہیں چیزوں کو، من اللہ، من الناس، لوگوں سے. یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے تو چھپا لیں گے. ولا یستخفون، اور نہیں چھپا سکتے، من اللہ، اللہ سے. وہو معہم، اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ لوگوں سے چیزیں چھپا لیں گے، یہ اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اذ، جب، یبیتون، جب یہ راتوں کو مشورے کر رہے ہوتے ہیں، ما، ان باتوں کے، لا یرضا من القول، جو باتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں. اذ یبیتون، جب یہ راتوں کو مشورے کر رہے ہوتے ہیں، ما لا یرضا من القول، ایسی باتوں کے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. تو لوگوں سے چھپا لیں گے یہ باتیں، اللہ سے کیسے چھپائیں گے. وکانا، اور ہیں، اللہ، اللہ، بما یعملون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں،